مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اس ٹرسٹ کے بانی پریزیڈنٹ جو ہیں ظہیر شیخ صاحب اور ان کی بیگم سلمہ بہن صاحب، جن کو آج اسٹیج پہ ہونا چاہیے تھا. میں لاسٹ دفعہ جب آیا تھا تب بھی یہی کہا تھا، لیکن اس وقت جو ہے کچھ آپ کی ٹرسٹ کے فیمیل ممبرس اسٹیج پہ تھے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہماری آدھی امت کو جو ہے پیچھے نہ چھوڑیں، ان کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ لے کے چلیں، جیسے عبدالحی پٹیل صاحب نے کہا. تو ظہیر صاحب ایسے ہی کینیڈا میں جو کام کرنے والے بانی ہمارے یعقوب شیخ صاحب اور ان کی بیگم عابدہ بہن، اور یہاں عرفان صاحب جو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اجر دے. تو اس ٹرسٹ کے جو ہارڈ ورکنگ ممبرز ہیں نصیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جیسے مختار صاحب نے اپنی نظم میں کہا، اور بڑی اچھی طرح سے انہوں نے جو ہے اپنی نظم میں یہ سب نام لے کر، تو واقعی ان کی محنت جو ہے اگر آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے جو یہ محنت کرتے ہیں، اور خاص کر کے رمضان مہینہ آنے سے پہلے جو ان کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور روزے کے ساتھ ہر جگہ جانا، کیونکہ لوگوں کو کبھی کبھی یہ جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں ہیومن کنسرن انٹرنیشنل سے آ رہے ہیں. تو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل، ان کے ڈائریکٹر جو ہیں عبدالحی پٹیل صاحب آج یہاں ہیں، وہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل اگر آپ دو گے، کنویں میں اگر آپ پانی ہوگا تو باہر آئے گا، تو وہ پیسے آپ کو دینا پڑتا ہے جمع کر کے. یہ ٹرسٹ، اس کے پاس یہ پیسہ نہیں ہے. ڈونرز اگر یہ پیسے دیں گے تو یہ ٹرسٹ پیسہ دے گا. تو یہ جو ہیں میں نے جو نام بتائے ابھی آپ کو، بڑی محنت کرتے ہیں. ویسے ہی میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں ہمارے پروفیسر صاحب یہاں پر، پروفیسر شجاع الدین صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب قیوم صاحب، ہمارے عبدالحی پٹیل صاحب ہیومن کنسرن کے ڈائریکٹر ہیں، بہت محنت کرتے ہیں آج کل. ابھی کل ہی وہ دہلی سے آئے ہیں، جانے وہ ہیومن کنسرن کے پروگرام ڈائریکٹر یہاں آئے ہوئے تھے، محمد عثمان نورانی صاحب. ان کو لے کے وہ جہاں جہاں یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ انسپیکشن کے لیے آتے ہیں. کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہیومن کنسرن کوئی پیسے یا ڈونیشن ٹرانسفر کرنے کی ایجنسی نہیں ہے. جب ان کے پاس پیسے جمع کیے جاتے ہیں تو پھر ظہیر صاحب یا اور جو ہیں پروجیکٹس، جہاں جہاں ہاسپٹل ہو یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہو، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کیا پروجیکٹ ہے. تو پروجیکٹ جو ہے 8-10 پیج وہ پروجیکٹ کی ٹیمپلیٹ ہوتی ہے، وہ پروجیکٹ لکھنا پڑتا ہے، بڑی محنت سے بتانا پڑتا ہے کہ کیا کام کریں گے. جیسے یہ بتائیں گے کہ بھائی ہمارے یہ اسکالرس ہیں، اور میں مبارکباد دے دوں یہ اسکالرس کو، آپ لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے، جو اچیومنٹس ابھی جو دیکھا کہ انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی، یہ ڈگری حاصل کی، تو الحمدللہ آپ لوگ جو ہیں کہاں 1 لاکھ جہاں شروع ہوا تھا یہ ٹرسٹ، اور کہاں 40 لاکھ. الحمدللہ اللہ کرے دن دگنی اور 4 چگنی جو ہے یہ ٹرسٹ جو ہے ترقی کرتا جائے اور آپ لوگوں کی مدد کرتا جائے. یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت محنت کا کام ہے.
جیسے میں نے کہا کہ پیسے جمع کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ پروجیکٹ دینا پڑتا ہے، وہ پروجیکٹ میں سب کچھ بتانا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے اگر ہیومن کنسرن انٹرنیشنل یا IDRA یا اور کوئی ٹرسٹ، وہ جو NGO ہے کینیڈا میں یا امریکہ میں، اگر وہ ان کی کمپلائنس کمیٹی وہ پروجیکٹ اپروو کرے تو اس کے بعد جو ہے لیگل ایگریمنٹ، وکیل کا ایگریمنٹ بھیجا جاتا ہے، وہ بھی 10-12 پیج کا ہوتا ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ کس کام کے لیے آپ کو آ رہا ہے، کس کام کے لیے آپ یوز کریں گے، آپ ہم کو جو ہے فوٹوز کے ساتھ نیریٹیو، ڈسکرپٹیو، اوکے، یہ پورا جو ہے اسٹیٹمنٹ دیں گے آپ، اوکے، وہ ہماری جو ٹیمپلیٹ ہے پروجیکٹ کمپلیشن رپورٹ کی وہ آپ کمپلیٹ کریں گے، تبھی جا کر ہم جو ہے سیٹسفائی ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارا آدمی جو ہے دیکھنے کے لیے آئے گا، ہر 2 سال ہر 3 سال کے بعد وہ دیکھنے آئے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ انڈیا ہے، سمجھے نا نہیں، تو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے، ویسے ہی ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں، تو یہاں ابھی وہ آئے تھے، ان کے ساتھ ہمارے عبدالحی پٹیل صاحب کئی جگہ گئے، حیدرآباد بھی گئے، اکھل کوہ بھی گئے، دہلی بھی گئے، سورت میں کئی جگہ گئے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کام جو ہے اچھی طرح سے چلتا رہے، تو پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، پیسہ ایک پروجیکٹ کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ پروجیکٹ میں آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، الحمدللہ آپ بہت کچھ کام کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو اس کو، اور یہ ٹرسٹ جو کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا خوب اجر دے اور یہ کام آگے بڑھتے رہے۔ ایسے ہی جیسے پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یا یہاں ایسے حالات ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے ابھی جو ہے پونا لائبریری کی ایک لسٹ جو 15 پیج ہیں، کم سے کم 15 یا 20، جو سائنٹسٹ تھے مسلمان، ان کی لسٹ اس زمانے میں جب یہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھی ہوئی نہیں تھی، اس زمانے میں انہوں نے الجبرا، سائنس، اسٹرونومی، اوکے، اس میں جو نام حاصل کیا ہے کہ آج پونا یونیورسٹی بھی اور کئی دنیا کی سب یونیورسٹیز مجبور ہو گئی ہے کہ یہ نام جو ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ میتھمیٹکس کی یا الجبرا کی یا یہ سائنس کی شروعات، یا ابن سینا کا بھی نام اس میں نے دیکھا، ابو علی سینا جو ڈاکٹر تھے پہلے، جنہوں نے بتایا کہ نہیں تم غلط ہو، تم جو کہتے ہو کہ میجک سے یہ بیماری آئی ہے یا یہاں جو ہے کسی نے یہ کیا ہے اس سے یہ بیماری آئی ہے، نہیں، یہ بیکٹیریا، یہ جرمز، یہ سب ابو علی سینا۔ آج جو یورپ جو ہے آگے بڑھا اس زمانے میں آپ کو بتا دوں یہ کہ یہ ایسا ہوا کہ کبھی کبھی ہمارے مولانا جو ہیں غلط فتویٰ بھی دے دیتے، تو ایسا ہی ہوا کہ ترکی کے مفتی صاحب نے جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو ترکی کے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے حرام ہے اور اس پر بین لگائی گئی، اور اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے، 400 سال پیچھے ہو گئے، اور یورپ آگے بڑھتا گیا۔ پرنٹنگ پریس، پھر ہم نے جب ریئلائز کیا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، تب جا کے جو ہے مسلم کمیونٹی آگے بڑھی ہے، اور آج سچار کمیٹی نے ہم کو جگایا ہے، بتایا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم میں اویکننگ آئی ہے، ہم جاگے ہیں اور ہم جاگتے رہیں گے انشاءاللہ۔